یعنی حضرت رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو بیہودہ باتوں میں شامل نہیں ہوتے. اگر اتفاقاً بیہودہ مشغلوں کے پاس ہو کر گزرے تو سنجیدگی کے ساتھ گزر جاتے ہیں. وہ ایسے ہیں جس وقت ان کو اللہ کے احکام کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے تو ان احکام پر بہرے اندھے ہو کر نہیں گرتے. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. وہ ایسے ہیں کہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہم کو اور ہماری بیویوں کو اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. وہ ایسے ہیں کہ دعا کرتے رہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہم کو ہماری بیوی اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک راحت عطا فرما دے. وجعلنا للمتقین اماما. اور ہم کو متقیوں کا امام بنا دے. حضرت رحمان کے خاص بندوں کی خوبیوں میں ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ گناہوں کی مجالس میں شریک نہیں ہوتے. والذین لا یشہدون الزور. گناہوں کی مجالس میں بیہودہ مشغلوں میں شامل نہیں ہوتے. اور اگر کہیں اتفاقاً ایسا بیہودہ ماحول سے انہیں گزرنا پڑے تو بہت سنجیدگی کے ساتھ اپنا دامن بچاتے بچاتے وہاں سے گزر جاتے ہیں تاکہ اس بیہودگی کے اثرات اور ان گناہوں کے اثرات سے محفوظ رہ سکے. اتفاقاً وہاں سے گزرنا پڑ ہی گیا بہت سنجیدگی کے ساتھ ان لایانی اور بیہودہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے گزر جاتے ہیں. یہ اللہ کے نیک بندوں کی خوبی ہے. نہ صرف یہ کہ وہ گناہ نہیں کرتے، گناہوں کی مجالس میں شریک بھی نہیں ہوتے. یہ بھی تو بہت بڑا گناہ ہے. شراب نہیں پیتے لیکن شرابیوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے بھی تو نہیں ہے. گانے اور موسیقی سے اپنے کانوں کو اور اپنی سماعت کو محفوظ رکھتے ہیں لیکن ایسوں کی محفل میں بھی تو نہیں جاتے. اسی طریقے سے جہاں گناہوں کے مشغلے ہیں، گناہوں کے کام ہیں، اپنے آپ کو ان مجالس سے بھی دور رکھتے ہیں. یہی نیک بندوں کی علامت ہے. اور جب انہیں اللہ کے احکامات سے اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت سے نصیحت کی جاتی ہے تو پوری بصیرت کے ساتھ اور پوری سمجھ بوجھ کے ساتھ اس کی سنتے بھی ہیں، اس کی فرما برداری بھی کرتے. یہ بھی نہیں کہ اندھے پیروں کی طرح بس سن لیا کانوں میں، جیسے ایک جانور سن لیتا ہے اور اس کا کوئی اثر نہیں لیتا. نہ یہ اس کی پوری عظمت کے ساتھ ادب کے ساتھ ان باتوں کو سنتے بھی ہیں اور پھر اس پر عمل بھی کوشش کرتے ہیں، اس کا اثر بھی لیتے ہیں. اندھے بہروں کی طرح یہ اللہ کی باتیں نہیں سنتے بلکہ اس کا اثر لیتے ہیں. اللہ کہتا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ الْأَنْعَامُ. یہ جانور ہے، دل ہے سمجھتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں، کان ہے سنتے نہیں ہیں، یعنی اثر نہیں لیتے، نصیحت نہیں لیتے، عبرت نہیں پکڑتے. اولئک الانعام. یہ تو جانوروں کی طرح ہے. اور اللہ کے نیک بندے ان چیزوں کا اثر لیتے ہیں. اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر حضرت رحمان کے خاص بندوں کی خوبی یہ ہے کہ وہ فکر مند رہتے ہیں اپنے بچوں کے لیے بھی اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی اور اپنی بیویوں کے لیے بھی فکر مند رہتے ہیں اور ہمیشہ اپنے اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں قرۃ اعین. اے اللہ انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. ایک نیک آدمی کے لیے بیوی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جب وہ نیک بن جائے، جب اس کی اولاد نیک بن جائے، جب اس کی بچیاں نیک بن جائیں، یہی اس کی سب سے بڑی متاع ہے اس دنیا کی، اور یہ سب سے بڑی اس کی آرزو ہوتی ہے، اور یہی اس کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ میرا گھرانہ نیک ہو جائے. اس لیے کہ اس روئے زمین میں جو اللہ کے خزانوں کی سب سے بڑی دولت ہے،
اللہ کے خزانوں کی نکلی ہوئی سب سے بڑی دولت ہے وہ یہی ایمان ہدایت کی دولت ہے۔ اللہ کے دربار سے جو نکلی ہوئی دنیا میں نعمتیں آئی ہیں ان میں سب سے بڑی دولت یہی ایمان اور ہدایت کی زندگی ہے۔ ایک دانش مند سمجھدار اپنی اولاد اور گھر والوں سے محبت کرنے والا، اس کی سب سے بڑی آرزو یہ ہوتی ہے کہ میری اولاد کو یہ نعمت مل جائے، اس کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میری اہلیہ کو، میرے گھر والوں کو، میری بیویوں کو یہ دولت مل جائے، یہی اس کی سب سے بڑی آرزو ہے۔ وہ جانتا ہے نیکی کی زندگی کی کیا قدر و قیمت ہے، ایمان کی زندگی کی اللہ کے ہاں کیا قدر و قیمت ہے، یہ ہدایت کی زندگی اللہ کے ہاں اس کی کیا قدر و قیمت ہے، وہ جانتا ہے۔ اس لیے اس کی سب سے بڑی آرزو اور اس کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرے بچے، میرے گھر والے ایمان پہ آ جائیں، ہدایت پہ آ جائیں، نیکی پہ آ جائیں۔ تو فرمایا کہ حضرت رحمان کے ان خاص بندوں کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ یہ ہمیشہ دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہماری بیویوں کو اور ہماری اولادوں کو، ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کو ہماری لیے راحت بنا۔ اگلی بات کتنی بڑھیا ہے، فرمایا وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے اللہ ہم کو متقیوں کا افسر بنا دے۔ ترجمے میں لکھا ہے اے اللہ ہمیں متقیوں کا افسر بنا دے۔ سبحان اللہ، یعنی تقوی کا وہ اعلیٰ درجہ عطا فرما ہمارے بچوں کو، ہماری عورتوں کو اور ہمیں، وہ تقوی کا ایسا اعلیٰ درجہ عطا فرما کہ لوگ اس سے روشنی حاصل کریں، لوگ اس سے سبق حاصل کریں، لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں، ایسا ہمیں متقی اور پرہیزگار بنا دے۔ لفظ ہے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اللہ ہمیں امام بنا دے۔ جیسے امام آگے ہوتا ہے، مقتدی پیچھے ہوتے ہیں، یعنی ایسا تقوی دے دے کہ لوگ ان کے پیچھے پیچھے چل کر ان سے تقوی کی روشنی پائیں، ہدایت کی روشنی پائیں، دین کی روشنی پائیں، جنت کا راستہ پائیں۔ اللہ ہمارے گھر والوں کو ایسا پرہیزگار بنا دے۔ یہ ہے ایمان والوں کی گھرانہ کی زندگی، یہ ہے ایک سچے مومن کی آرزو بھائی، ایک سچی مسلمان کی سچی خواہش یہی ہے۔ ایک مسلمان کی زندگی کی سب سے بڑی ترجیح یہی ہے کہ ہمارے بچوں کا اور ہمارے گھرانے کا اور ہمارا، اللہ کرے دین پہ زندگی ہو، دین پہ مرنا ہو۔ یہ قرآن میں ہے نا، یہ اللہ کے وہ نیک بندے جن کو اللہ نے کہا یہ میرے بندے، یہ میرے ہیں، عباد الرحمن، یہ میرے بندے ہیں بھائی۔ اور اللہ کے ان بندوں کی خوبیاں کیا ہیں، یہ اپنے گھر والوں کے لیے کیا سوچ رکھتے ہیں، اپنے بچیوں کے لیے کیا سوچ رکھتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے کیا سوچ رکھتے ہیں، یہ مبارک سوچ ہے۔ اے اللہ انہیں دین کا امام بنا دے، تقوی کا امام بنا دے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسے ہی اپنے اولادوں کے لیے فیصلے کرنے کی اور ہمیں بھی اپنے بچوں کے لیے اسی قسم کی ترجیحات بنانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔